ماہنامہ ترجمان القرآن دور حاضر میں قرآن مجید کے پیغام کو سمجھنے کا بہترین ذریعہ تازہ شمارے کی آڈیو ریکارڈنگ پیش کی جا رہی ہے، سماعت فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشارات۔ موضوع: فلسطین اور شیطانی منصوبہ۔ تحریر: عبدالغفار عزیز۔ ماہانہ عالمی ترجمان القرآن، مارچ 2020۔ گولڈا مائر ناجائز صہیونی ریاست اسرائیل کی چوتھی وزیر اعظم تھی۔ وہ 1898 میں روس میں پیدا ہوئی، لڑکپن میں امریکہ چلی گئی اور 1921 میں فلسطین میں منتقل ہو گئی۔ فلسطین پر قبضہ کر کے بنائی جانے والی ریاست کی سفیر، پھر وزیر خارجہ اور 1969 سے 1974 تک وزیر اعظم رہی۔ کئی حوالوں سے اس کی شخصیت اور اس کا دور بہت اہم ہے۔ حال ہی میں اس کا ایک ویڈیو انٹرویو دیکھنے کا موقع ملا، جس میں وہ 1948 سے پہلے کے فلسطین کا تفصیلی احوال بیان کرتی ہے۔ وہ اعتراف کرتی ہے کہ 1921 سے 1948 تک وہ خود بھی فلسطینی پاسپورٹ رکھتی تھی۔ فلسطین، اس پر قائم کی جانے والی غاصبانہ ریاست اور فلسطینی عوام کے بارے میں اس کے کئی اقوال بڑی شہرت رکھتے ہیں۔ اس سے پوچھا گیا کہ آپ کی زندگی کا خوفناک ترین دن کون سا تھا اور سب سے خوشگوار دن کون سا؟ اس نے کہا کہ خوفناک ترین دن 21 اگست 1969 کا تھا، جب مسجد اقصیٰ کے جلائے جانے کا واقعہ پیش آیا۔ میں ساری رات سو نہیں سکی۔ مجھے لگتا تھا کہ کسی بھی وقت ہر طرف سے عرب فوجیں ہم پر ٹوٹ پڑیں گی۔ پھر وہ کہتی ہے، البتہ ہمیں اس دن سے ضرور ڈرنا چاہیے کہ جب ان کی مسجدوں میں نماز فجر کے لیے اتنے لوگ آنا شروع ہو جائیں گے جتنے لوگ ان کی نماز جمعہ میں آتے ہیں۔ 28 جنوری 2020 کو امریکی صدر ٹرمپ اور صہیونی وزیر اعظم نیتن یاہو نے فلسطین کے بارے میں اپنا ایک اہم منصوبہ پیش کرتے ہوئے اسے صدی کا سب سے بڑا سودا، ڈیل آف دا سینچری قرار دیا۔ اس دن سے فلسطین کے تمام شہروں میں ایک نئی فلسطینی قوم سامنے آ رہی ہے۔ الفجر العظیم کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے فلسطینی عوام ہزاروں کی تعداد میں نماز فجر مساجد میں ادا کرتے ہیں۔ کئی شہروں میں یہ تعداد نماز جمعہ ہی نہیں، عید کے اجتماعات سے بھی بڑھ جاتی ہے، اور مساجد سے باہر سڑکوں پر دور دور تک نمازی امڑ آتے ہیں۔ یہ اجتماعات صرف گولڈا مائر کے طعنے ہی کا جواب نہیں، بلکہ نیتن یاہو، عربی زبان میں نیتن کا مطلب مردار کی بدبو ہے، کہ اس اعلان کا بھی عملی جواب ہے کہ اسرائیل اب ایک یہودی ریاست ہے اور پورے کا پورا بیت المقدس اس کا ابدی اور ناقابل تقسیم دارالحکومت ہے۔ صدر ٹرمپ کے اعلان کردہ منصوبے کی بازگشت گزشتہ تقریباً 3 سال سے سنائی دے رہی تھی، لیکن جب تفصیل سامنے آئی تو وہ تحصیل حاصل بلکہ کسی ناجائز مردہ بچے کی ولادت سے زیادہ کچھ نہ نکلی۔ کوئی بھی معاہدہ یا سودا ایک سے زیادہ فریقوں کے مابین ہوتا ہے، جبکہ یہاں صرف ایک ناجائز قابض اور اس کے سرپرست کے سوا کوئی دوسرا فریق تھا ہی نہیں۔ ٹرمپ نیتن یاہو منصوبے میں وہ تمام تکلفات بھی برطرف کر دیے گئے ہیں جو گزشتہ 72 سال سے دنیا کو دھوکہ دینے کے لیے برتے جا رہے تھے۔ پہلے بیت المقدس کو متنازعہ تسلیم کرنے کا ڈھونگ رچایا جاتا تھا۔ سرزمین فلسطین پر اس کے اصل شہریوں کا حق وجود تسلیم کرتے ہوئے ان کے لیے ایک آزاد ریاست تشکیل دینے کا وعدہ کیا جاتا تھا۔ صہیونی نو آبادیوں کو غیر قانونی قرار دیا جاتا تھا۔ گولان کے علاقے کو اسرائیل کے زیر تسلط شامی علاقہ مانا جاتا تھا۔ اب صہیونی جارحیت کے مکروہ عریاں بدن پر باقی یہ بچی کھچی دھجیاں بھی نوچ پھینکی گئی ہیں۔ ٹرمپ فخریہ انداز سے ان اقدامات کو اپنا تاریخی کارنامہ قرار دے رہا ہے کہ اس نے امریکی سفارت خانہ بیت المقدس منتقل کر کے پورے بیت المقدس کو صہیونی علاقہ تسلیم کر لیا۔ اس نے گولان کو اسرائیلی علاقہ قرار دے دیا، اور اب وہ صدی کے اس سب سے بڑے سودے کا اعلان کرتے ہوئے اس قدیم تنازع کا باب ہمیشہ کے لیے بند کر رہا ہے۔ البتہ فلسطین اور دنیا کو اب بھی یہ دھوکہ دینے کی کوشش ضرور کی گئی ہے
کہ باقی ماندہ فلسطینیوں کے لیے ایک فلسطینی ریاست بھی تشکیل دی جائے گی۔ اس سراب ریاست کی حقیقت یہ ہے کہ پہلے فلسطینی عوام کو 4 سال تک یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ وہ مسجد اقصی اور بیت المقدس سمیت 85% سرزمین فلسطین پر صہیونی قبضہ تسلیم کرتے ہیں۔ ساری مسلم دنیا سے بھی یہ حقیقت منوانے کے بعد بالآخر کئی ٹکڑیوں میں تقسیم کیے گئے کٹے پھٹے فلسطینی علاقے پر ایک ایسی ریاست قائم کی جائے گی جس کے شہریوں کا باہمی رابطہ بھی زیر زمین سرنگوں یا صہیونی چیک پوسٹوں کی اجازت سے مشروط گزرگاہوں کے ذریعے ہی ممکن ہو سکے گا۔ اس ریاست کی نہ اپنی فوج ہوگی، نہ وہ کوئی دفاعی اسلحہ رکھ سکے گی، نہ اس کی کوئی اپنی خارجہ پالیسی ہوگی۔ اس کا اصل ہدف اور ذمہ داری یہ ہوگی کہ وہ وہاں بسنے والے فلسطینی شہریوں کو صہیونی ریاست کے خلاف کسی بھی کارروائی سے باز رکھے۔ اگر یہ سب شرائط پوری کر دی گئیں تو پھر 5 سال کی مدت تک اسے $50 ارب کی امداد کی بتی کے پیچھے دوڑایا جاتا رہے گا تاکہ فلسطینی ریاست کے ڈرامے میں مزید رنگ آمیزی کی جا سکے۔ یہ سارا معاہدہ ایک ایسا دھوکہ اور ناقابل عمل منصوبہ ہے کہ جسے خود کئی اسرائیلی رہنماؤں اور تجزیہ نگاروں نے بھی مسترد کر دیا ہے۔ درجنوں اسرائیلی تجزیہ نگاروں نے ٹرمپ نیتن یاہو پر یہ بھپتی کسی ہے کہ انہوں نے اپنی حماقت سے مسئلہ فلسطین کو ایک بار پھر دنیا کا موضوع سخن بنا دیا ہے۔ پورا منصوبہ اس کے بنانے والوں کی زمینی حقائق سے لا علمی کی دلیل قرار دیا جا رہا ہے۔ ایک اسرائیلی تجزیہ نگار یہودا شاول اسے ناقابل عمل دھوکہ دہی قرار دیتے ہوئے لکھتا ہے، جسے صدی کا بڑا سودا قرار دیا جا رہا ہے وہ بھی عین ہی آج سے 40 سال پہلے متتیہ ہولڈ روپلس نامی صہیونی دانشور نے بھی پیش کیا تھا۔ وہ یہودی نو آبادیوں کی تعمیر کا ایک اہم ذمہ دار تھا، لیکن وہ ٹرمپ اور اس کے یہودی داماد کوچس سے زیادہ انصاف پسند تھا۔ اس نے فلسطینیوں کے لیے مجوزہ انتظامات کو کم از کم ریاست کا نام نہیں دیا تھا۔ گویا اگر یہ قابل عمل ہوتا تو 40 سال پہلے نافذ ہو جاتا۔ وہ جانتا تھا کہ اس انتظام پر فلسطینی ریاست کا نام چسپاں کرنا ایک تہمت ہوگی۔ کئی اسرائیلی اور مغربی اخبارات و تجزیہ نگاروں نے اس منصوبے کا اصل مقصد ٹرمپ کی اپنی صدارتی مہم اور نیتن یاہو کی اپنی انتخابی مہم کا حصہ قرار دیا ہے۔ واضح رہے کہ اسرائیل میں ہونے والے حالیہ انتخابات میں کوئی بھی جماعت اس قابل نہیں ہو سکی کہ وہ اکیلی یا دوسروں کے ساتھ مل کر حکومت سازی کر سکے۔ اب 2 مارچ کو ایک بار پھر انتخاب ہونا ہے اور نیتن یاہو اس میں اکثریت حاصل کرنے کے لیے بیتاب ہے۔ اس کی بیتابی کی ایک بنیادی وجہ اس کے خلاف ثابت ہو جانے والے بڑی کرپشن کے 4 مقدمات ہیں۔ اس کی کوشش ہے کہ واضح اکثریت سے کامیابی حاصل کرنے کے بعد اسمبلی کے ذریعے ایسی قانون سازی کر سکے جو اسے سزا سے محفوظ رکھ سکے۔ اسرائیلی روزنامے ہارٹس برطانوی اخبار دی گارڈین کے حوالے سے لکھتا ہے، صدر ٹرمپ سے یہ اعلان کروانے میں دیگر لوگوں کے علاوہ ایک بنیادی کردار شیلڈن اولسن نامی ایک امریکی جواری اور اس کی اہلیہ کا ہے۔ انہوں نے ٹرمپ کی انتخابی مہم کے لیے $100 ملین کا چندہ بھی دیا ہے۔ امریکی سفارت خانہ بیت المقدس منتقل کروانے میں بھی ان دونوں کا اہم کردار تھا۔ امریکی پالیسی اور صہیونی عیاری کو دیکھیں تو گزشتہ 100 سال سے وہ ایک جانب فلسطینی عوام کے حقوق مسلسل اور مرحلہ وار غصب کرتے چلے جا رہے ہیں، اور دوسری طرف فلسطینی ذمہ داران اور دنیا کو وعدہ فردہ کے لالچ پر ٹرخاتے چلے جا رہے ہیں۔ ذرا 1993 میں ہونے والے معاہدہ اوسلو پر ایک نگاہ دوڑائیے۔ اس وقت بھی اس معاہدے کو تاریخ ساز معاہدہ قرار دیتے ہوئے پورے خطے میں امن کی نوید سنائی گئی تھی۔ اس معاہدے کا ایک اہم کردار حالیہ فلسطینی صدر محمود عباس تھے۔ انہوں نے اس معاہدے کے بارے میں 350 صفحات پر مشتمل اپنی یادداشت لکھی ہے۔ طریق اوسلو، اوسلو کا راستہ کے عنوان سے لکھی گئی کتاب میں انہوں نے ناروے کے دارالحکومت اوسلو سے تقریباً 100 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ایک قصبے سارپسبرگ میں
کئی ہفتے جاری رہنے والے خفیہ مذاکرات کے بعد طے پانے والے معاہدے کی اندرونی کہانی بیان کی ہے۔ اپنی کتاب میں وہ صہیونی ریاست کے ساتھ درپیش آنے والے معاملات اور اس دوران حاصل ہونے والی اہم کامیابیوں کا ذکر کرتے ہوئے صفحہ 324 پر لکھتے ہیں کہ 1988 میں فلسطینی قومی مجلس کا اجلاس مراکش میں منعقد ہوا۔ اس دوران امریکی صدر بش نے مراکش کے شاہ حسن الثانی کے نام خصوصی خط میں اس مجلس کے لیے ایک خصوصی تحفہ بھجوایا۔ تحفہ یہ تھا کہ امریکی انتظامیہ آج کے بعد فلسطینیوں کو صرف فلسطینی کہنے کے بجائے فلسطینی عوام کہا کرے گی، گویا اب سمجھو کہ بس تمہاری ریاست قائم ہونے جا رہی ہے۔ محمود عباس، جنہیں یاسر عرفات کو زہر دے کر مارنے کے بعد بڑی آؤ بھگت اور کئی اندرونی سازشیں کرتے ہوئے فلسطینی رہنما کا منصب دیا گیا تھا، پہلے دن سے آزادی فلسطین کے لیے کسی بھی طرح کی جہادی سرگرمی کے مخالف تھے۔ وہ ہمیشہ اعلان کیا کرتے تھے کہ ان کا اصل مقصد انہا عسکرۃ الانتفاضہ، تحریک انتفاضہ سے عسکریت کا خاتمہ ہے۔ وہ مسلسل اپنے صہیونی دوستوں کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتے رہے، فلسطینی عوام کو بھی ہمیشہ یہی باور کرواتے رہے کہ ہم بہت کچھ حاصل کر رہے ہیں۔ اپنی اسی کتاب میں وہ اوسلو معاہدے کی شقوں پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں، معاہدے کی شق 7 میں فلسطینی اتھارٹی کو بجلی، پانی، ماحولیات، پٹوار خانے اور بندرگاہ کے انتظامات دیے گئے ہیں۔ ان سارے اختیارات میں اس خود مختاری کے کافی پہلو شامل ہیں جو ہم مستقبل میں حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ بیت المقدس کے مستقبل کے بارے میں تبصرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، بیت المقدس کو اسرائیلی پارلیمنٹ کنیسٹ کے ایک فیصلے کے تحت اسرائیلی سرزمین کا حصہ قرار دیا گیا تھا۔ اب اوسلو معاہدے میں بیت المقدس کو حتمی مذاکرات کے ایجنڈے میں شامل کر لیا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ ایک متنازع مسئلہ ہے۔ محمود عباس اپنی کتاب میں ایک طرف اس طرح کے بودے دلائل دیتے ہوئے صہیونی انتظامیہ سے ہونے والے معاہدوں کو خوشنما بنا کر پیش کرتے ہیں، اور دوسری طرف ان مذاکرات اور معاہدے پر دستخط ہونے کے آخری لمحے تک صہیونی ذمہ داران کی طرف سے ضد اور ہٹ دھرمی کی مثالیں پیش کر رہے ہیں۔ مثلاً وہ لکھتے ہیں کہ اسرائیل نے تنظیم آزادی فلسطین کو بحیثیت فریق ثانی قبول نہیں کیا تھا۔ سارے مذاکرات اسرائیل اور اردنی و فلسطینی مشترک وفد کے مابین ہوئے۔ معاہدہ تیار ہو گیا تو گویا اسرائیل نے تنظیم آزادی فلسطین کی قانونی حیثیت کو تسلیم کر لیا۔ اس موقع پر یاسر عرفات نے تجویز پیش کی کہ معاہدے کے آخر میں تنظیم کا نام ثبت کیا جائے۔ انہوں نے اپنی کتاب میں اس ساری شٹل ڈپلومیسی کی تفصیل بھی لکھی ہے جو تنظیم آزادی فلسطین کا نام لکھنے کے لیے کی گئی۔ اس ضمن میں کی گئی ساری کوششیں ناکام ہو گئیں تو یاسر عرفات نے معاہدے پر دستخط کی تقریب میں شریک نہ ہونے کی دھمکی دے دی۔ اس دوران صبح 9 بجے اہم امریکی ذمہ دار جیمز بیکر عرفات کی اقامت گاہ پر آئے۔ انہوں نے پوچھا، معاہدے پر دستخط کس وقت ہونا ہے؟ عرفات نے بتایا کہ 11 بجے صبح۔ بیکر نے کہا، اسرائیلی وفد 10:58 پر راضی ہو جائے گا۔ پھر ایسا ہی ہوا۔ معاہدے سے چند لمحے قبل اسرائیل نے ترمیم قبول کرنے کا عندیہ دے دیا۔ میزیں سج گئیں۔ دستخط کرنے سے قبل ہم نے مسودہ دیکھنے کا تقاضا کیا تو اس پر حسب سابق شمعون پیریز از حکومت اسرائیل اور محمود عباس از فلسطینی وفد لکھا ہوا تھا۔ میں نے پھر واضح طور پر کہا کہ یاسر عرفات اسے کسی طور قبول نہیں کریں گے۔ بالآخر مزید رد و قد کے بعد کہا گیا کہ محمود عباس دستخط کرتے ہوئے اپنے ہاتھ سے ترمیم کرتے ہوئے فلسطینی وفد کا لفظ کاٹ کر تنظیم آزادی فلسطین لکھنا چاہیں تو لکھ لیں۔ یہ ہے وہ کل حاصل محصول جو ان گزشتہ 72 سالہ مظالم اور اس دوران امن مذاکرات اور معاہدوں کی دھوکہ دہی کے ذریعے فلسطینی عوام کے ہاتھ آیا۔ ڈیل آف دی سینچری سے پہلے بھی مذاکرات کے سینکڑوں دور ہوئے، درجنوں معاہدے ہوئے، روڈ میپ پیش کیے گئے، امن کانفرنسیں منعقد ہوئیں، لیکن عملاً ہر بار صہیونی جارحیت اور غاصبانہ قبضے میں مزید توسیع ہوئی اور فلسطینی عوام مزید تباہ و برباد کیے گئے۔
یاسر عرفات اپنے سارے اخلاص کے باوجود اسی مذاکراتی گورکھ دھندے اور صہیونی عیاری کی نظر ہو گئے۔ انہیں جتنا استعمال کیا جانا تھا کیا گیا، اور پھر بالآخر فرانس کے ایک ہسپتال میں زہر دے کر ان کی جان لے لی گئی۔ محمود عباس پہلے دن سے مشکوک قرار پائے، اپنے قریبی فلسطینی دوستوں کا اعتماد بھی حاصل نہ کر سکے۔ اب ان کے بارے میں بھی صہیونی اخبارات لکھنا شروع ہو گئے ہیں کہ محمود عباس کا اکلوتا ہدف خود کو یاسر عرفات کے انجام سے بچانا رہ گیا ہے۔ ایک جانب یہ کھلی دھوکے بازی اور فریب ہے، اور دوسری جانب آج بھی کئی مسلم حکمران اپنے اقتدار کو دوام دینے کے لالچ میں اسی فریب کے جال میں گرفتار ہونے پر مصر ہیں۔ ڈیل آف دی سینچری کا لفظ سب سے پہلے مصر کے خونی ڈکٹیٹر جنرل سیسی کی زبان سے سننے کو ملا تھا۔ اس نے ٹرمپ سے ملاقات کے دوران میں اس منصوبے کی مکمل حمایت کا اعلان کیا تھا، لیکن ٹرمپ نیتن یاہو کے اعلان کردہ منصوبے پر سامنے آنے والے رد عمل، بالخصوص فلسطینی عوام کی وجہ سے سیسی سمیت کوئی بھی عرب اور مسلمان حکمران اس کی حمایت کی جرت نہ کر سکا۔ عرب لیگ کے ہنگامی اجلاس میں بھی اسے اتفاق رائے سے مسترد کرنا پڑا۔ اس کے باوجود کئی عرب حکمران اب بھی اسی صہیونی عطار سے دوا لینے پر مصر ہیں۔ سوڈان میں صدر عمر البشیر کا تختہ الٹ کر حکمران بننے والے جنرل عبد الفتاح البرہان نے اسی عرصے میں یوگنڈا کے دارالحکومت میں نیتن یاہو سے خفیہ ملاقات کی ہے۔ یہ ملاقات اتنی خفیہ رکھی گئی کہ سوڈانی وزیر خارجہ سمیت اکثر وزراء نے اس سے لا علمی کا اظہار کیا۔ صہیونی حکومت نے اپنی دیرینہ عیاری کا ثبوت دیتے ہوئے اس ملاقات کا بھانڈا خود ہی پھوڑ دیا ہے۔ اس پالیسی کے تحت وہ کئی عالمی شخصیات کے ساتھ کوئی خفیہ ڈیل کرتے ہیں اور انہیں شیشے میں اتار لینے کے بعد اسے بے نقاب کر دیتے ہیں، تاکہ ایک طرف اسے بلیک میل کیا جاتا رہے اور دوسری طرف اس کے دیگر ہم جنس عناصر کو پھانسا جا سکے کہ اس ڈیل میں تم تنہا نہیں ہو۔ سوڈانی صدر کی یہ خفیہ ملاقات خفیہ نہ رہی تو اس نے تعویل کی کہ سوڈان کو بلیک لسٹ سے نکالنے اور سوڈان پر عائد پابندیاں ختم کروانے کے لیے ملاقات کی ہے۔ اسرائیل ہماری مدد کرے گا۔ حالانکہ سوڈان کو دہشت گردی کے سرپرست ممالک کی فہرست سے نکالنے کا فیصلہ صدر ٹرمپ یا امریکی انتظامیہ نہیں، امریکی کانگریس ہی کر سکتی ہے۔ اسی طرح سوڈان پر $60 ارب کے قرض اور اقتصادی پابندیوں کا معاملہ پیرس کلب اور یورپی یونین کے پاس ہے، ٹرمپ یا نیتن یاہو کے پاس نہیں۔ ایسے میں اسرائیل کے ساتھ پیار کی پینگیں بڑھانے کا کوئی ادنا فائدہ بھی سوڈانی عوام کو کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ البتہ یہ ضرور ہوا کہ جنرل برہان نیتن یاہو ملاقات کے چند روز بعد ہی اسرائیلی ایئر لائن نے جنوبی امریکہ اور افریقہ کے کئی ممالک تک پہنچنے کے لیے اپنے جہاز سوڈان کی فضائی حدود سے گزارنا شروع کر دیے۔ جنوبی امریکہ جانے والی ان پروازوں کا سفر اس راستے سے گزرنے کی وجہ سے تقریباً 3 گھنٹے کم ہو گیا، جو اس کے لیے سیاسی اور نفسیاتی ہی نہیں، ایک بڑی اقتصادی کامیابی ہے۔ نیتن یاہو نے اس کامیابی پر اظہار مسرت کرتے ہوئے کہا، سوڈان اب تک ہمارے لیے ایک سیکیورٹی خطرہ تھا، اس کے ساتھ تعلقات قائم کرنے سے اس خطرے کا سدباب بھی کیا جا سکے گا۔ اب کوئی سوڈانی صحرا سے گزرتے ہوئے غزہ کو اسلحہ سمگل کرنے کی کوشش نہیں کر سکے گا۔ یہ وہی سوڈان ہے جس کے دارالحکومت خرطوم سے 1968 میں عرب لیگ کے سربراہی اجلاس نے 3 اہم پیغام دیے تھے۔ یہ اعلان الآیۃ الثالثہ کے عنوان سے یاد کیا جاتا ہے۔ کہا گیا تھا، لا للاعتراف، لا للتفاوض، لا سلام مع اسرائیل۔ اسرائیل کو کبھی تسلیم نہیں کریں گے، اسرائیل سے کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے، اور اسرائیل کے ساتھ کبھی امن معاہدہ نہیں ہوگا۔ نیتن یاہو کا مزید کہنا تھا، ہم اس وقت عرب اور مسلمان ملکوں کے ساتھ تعلقات قائم کرنے میں عروج تک پہنچ چکے ہیں۔ آپ کو اس وقت صرف سطح سمندر پر برفانی تودے کا اوپری سرا دکھائی دے رہا ہے۔ سمندر کی تہہ تک پہنچنے والے اس تودے میں بہت سی کارروائیاں جاری ہیں، جن سے پورے مشرق وسطیٰ کا چہرہ تبدیل ہو جائے گا۔
اس کے نتیجے میں اسرائیل عالمی اور علاقائی سطح پر ایک سپر پاور کی حیثیت سے ابھرے گا۔ یہ ہماری کامیاب پالیسیوں کا نتیجہ ہے۔ ہم اسرائیل کو ایک بڑی قوت بنا چکے ہیں اور یہ سارے ممالک اس بڑی قوت کے ساتھ اپنے تعلقات قائم اور معاہدات تحریر کر رہے ہیں۔ اب ایک طرف کئی حکمرانوں کی یہ خیانت اور اقتدار کا لالچ ہے، اور دوسری جانب تمام تر مظالم کے باوجود آزادی اقصیٰ کے لیے مسلسل قربانیاں دینے والی فلسطینی قوم۔ اپنے ان امتیوں کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واضح ارشاد ہر صاحب ایمان کے لیے ایک اہم پیغام رکھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا: لا تزال طائفة من امتی علی الحق ظاہرین لعدوهم قاہرین لا يضرهم من خالفهم الا ما اصابهم من لوا حتى يأتيهم امر الله وهم كذلك قالوا یا رسول اللہ وأین هم؟ قال ببیت المقدس واکناف بیت المقدس۔ میری امت کا ایک گروہ ایسا ہوگا جو باہر صورت حق کے ساتھ مضبوطی سے جمع رہے گا، اپنے دشمنوں کو زیر کرتا رہے گا۔ ان کی مخالفت کرنے والے انہیں تکالیف کے سوا کچھ نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ وہ اسی طرح ثابت قدم رہیں گے یہاں تک کہ اللہ کا حتمی فیصلہ آن پہنچے گا۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے دریافت کیا: یا رسول اللہ، یہ لوگ کہاں ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: یہ بیت المقدس اور اس کے گرد و نواح میں ہوں گے۔ فلسطین کے ہر بچے کو یہ حدیث ازبر ہے اور اس کی روح اسی یقین سے سرشار ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد کی حقانیت اس سے زیادہ کیسے واضح ہوگی کہ 100 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا دنیا کے ساری بڑی قوتیں، تمام خائن حکمران اور سارے صہیونی وسائل سرزمین اقصیٰ کو ہڑپ کرنے کی سر توڑ کوششوں میں لگے ہیں، لیکن ان کا یہ خواب نہ پورا ہو سکا اور نہ انشاءاللہ کبھی پورا ہو سکے گا۔ اہل فلسطین کو یقین ہے کہ فتح مبین اہل ایمان کا مقدر ہو کر رہے گی۔ غلیلوں اور پتھروں سے شروع کیا جانے والا ان کا سفر تمام تر صعوبتوں کے باوجود اب جدید ہتھیاروں میں بدل چکا ہے۔ سینٹ آف پاکستان کو اعزاز حاصل ہے کہ اس نے نام نہاد مذکورہ بالا امریکی یہودی منصوبے کو مسترد کیا۔ اس حوالے سے سینٹ کی منظور شدہ متفقہ قرارداد صفحہ 109 پر ملاحظہ فرمائیں۔ سینٹ آف پاکستان میں 17 فروری 2020 کو جماعت اسلامی خیبر پختونخوا کے امیر سینیٹر مشتاق احمد خان نے نام نہاد ڈیل آف دی سینچری کو مسترد کرنے کے لیے سینٹ میں حسب ذیل قرارداد پیش کی، جسے پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں اور وفاق پاکستان کے اعلیٰ ترین قانون ساز ادارے نے متفقہ طور پر منظور کیا۔ The Senate of Pakistan, conscious of the obligations of the State of Pakistan under Article 40 of the Constitution of Pakistan, which provides that the state shall promote international peace and security, foster goodwill and friendly relations among all nations, and encourage the settlement of international disputes by peaceful means. Aware of the moral obligations of the world community, including Pakistan, to stand for just, fair and peaceful resolution of Palestinian issue in the light of about 200 UNGA and UNSC resolutions committed to upholding and preserving the principles of freedom, justice, equity and fair play as enunciated by numerous instruments of international law, dismayed by the continued occupation of Palestinians' land by the Israel, detention of hundreds of Palestinians in Israeli jails, and the relentless oppression of Palestinians by the Israeli forces concerned by the so-called deal of the century, that tantamount to an instrument of humiliating surrender for the Palestinians before the oppressor and the aggressor, realizing the need for a just, fair and peaceful solution of the issue of Palestine in the light of UNGA and UNSC resolutions, including the establishment of a sovereign Palestinian state, safe return of all Palestinians to their homes and lands,
currently in illegitimate possession of Israeli settlers in breach of international law and stopping the acts of aggression against Palestinians. This House calls upon the government of Pakistan to take steps for summoning an emergency summit meeting of the OIC to chalk out a consensus-based strategy with due regard to the rights and legitimate interests of the Palestinian people as recognized by the international law for amicable settlement of the Palestinian issue. Number 2, take steps for summoning special session of the UN General Assembly to consider the constitution of an international arbitration commission to hear the Palestinians and other stakeholders and explore options for a peaceful resolution of the Palestinian issue, including the establishment of a sovereign Palestinian state, the safe return of Palestinian refugees to their homes and land currently under illegitimate occupation of Israelis, and immediate release of all Palestinians currently languishing in Israeli jails. Number 3, constitute a special committee of the parliamentarians, international law experts, and representative of human rights organizations to visit Canada, Mexico, Latin and South America, the UK, the EU members, Russia, Turkey, China, Japan, Malaysia, Indonesia, Australia, African countries, and Middle Eastern states as a global awareness campaign to sensitize the world community about the need for a peaceful and just solution to Palestinian issue in the larger interest of world peace and security. B. Continued aid and technical assistance to the Palestinians in the wake of the deal of the century that entails no more aid. इदारा अक्सो आवाज ऑडियो और वीडियो की दुनिया में मारूफ नाम दुरूस कुरान और हदीस, हमदे बारी ताला, नात रसूल मकबूल, नसीहत आमेज तकारीर, तहरीकी तराने और मशहूर नज़्में अरसा दराज से आपकी खिदमत में पेश कर रहा है। दावत तबलीग के लिए इदारा अक्सो आवाज एक मुनफरिद अंदाज के साथ